حج کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس میں کا ایک حصہ خطبہ حج بھی ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام سارے کے سارے آ کر کے سکڑا کر کے میدان عرفات میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی ان کی تعداد ہو، 24 لاکھ، 25 لاکھ، 28 لاکھ، 30 لاکھ، جتنی بھی تعداد ہوتی ہے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سب دعا اور تضرع میں لگ جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال کسی مذہب میں اور کسی دھرم میں نہیں ملتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خطبہ حج ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیغام دیا جائے اسلام کا۔ دنیا سے، دنیا کے گوشوں سے آئے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کو اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ یہاں سے لوٹ کر اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے ملک جائیں تو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے خطبہ حج ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج فرمایا تھا، سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا تھا، اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ آپ نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حجاج کو حج کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر سن 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور جو میدان عرفات ہے وہاں جو حاجیوں کی تعداد تھی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے 1,24,000 اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں 1,44,000 حجاج کرام تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا جس کو اسلام کا منشور کہا جاتا ہے، اور تمام بنیادی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کر دیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں یہاں وہ غائب لوگوں تک جو حج کے لیے اس میدان میں نہیں آ سکے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ کتابیں راویوں نے، صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ کتابوں میں محفوظ کر دی گئی وہ باتیں جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آج بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی تشریح کی جاتی ہے اور دنیا کو وہ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تبھی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی امیر الحج ہوتا ہے، اور وہی مسجد نمرہ میں جو عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، اسی مسجد میں ظہر سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور خطبہ ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر نمازیں 2 رکعت کر کے اکٹھا پڑھی جاتی ہیں جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سال کا جو امیر الحج تھے جنہوں نے خطبہ دیا وہ مسجد نبوی کے بہت مشہور اور معروف امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی تھے۔ انہوں نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس سے کے ذریعے شیعوں کے منہ پر اور روافض کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا بھی لگا کہ یہ لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم لوگ سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ علی کو نہیں مانتے ہیں، حسن کو نہیں مانتے، حسین کو نہیں مانتے ہیں۔ یقیناً ہم مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں مانتے جیسا وہ مانتے ہیں کہ انہیں خدائی کا درجہ دیتے ہیں اور انبیاء سے بڑھ کر ان کو مقام عطا کرتے ہیں۔ تو جو اسلام کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس کے خلاف ہے، ہم لوگ دین کے خلاف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اپنے دین ہی پر ہم لوگ قائم رہیں گے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا، اسی پر ہم لوگ قائم رہیں گے۔ بہرحال شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی نے خطبہ دیا منگل کے دن۔
وہی خطبہ آپ لوگوں کے کانوں تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو سنا بھی ہوگا، لیکن میں مزید اسی کی تشریح کر کے آپ سارے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اسی لیے دیا ہی جاتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچ جائے، سارے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے. تو شیخ محترم نے سورہ حج کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. مناسبت دیکھیں، چونکہ حج ہے اور خطبہ حج ہے، اس لیے سورہ حج قرآن کریم میں جو ایک سورہ ہے اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا انہوں نے شرف حاصل کیا. وہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، قیامت کا بھونچال بہت بڑا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے وہ آئے گا اور کہ لوگوں پر کیا اثر ڈالے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن کی دودھ پلانے والی ماں اس کو دیکھے گی تو اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ کسی شراب کے نشے کی وجہ سے نہیں ہوگے، بلکہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور اسلام کے عقائد کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے قیامت پر بھی ایمان ہے. تو یہ برحق ہے، قیامت آنی ہے. امام موصوف کی چالاکی اور ان کی جو ہے مہارت دیکھیے. ایک تو انہوں نے حج سورہ حج کی پہلی آیت پڑھی، اور دوسری بات کی تقوی والی آیت کو پڑھا اور قیامت سے ڈرایا. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں تقوی ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہو جائے گا، تو وہ ظلم سے باز آ جائیں گے، وہ زیادتی سے باز آ جائیں گے، تمام برے کاموں سے باز آ جائیں گے. کیونکہ انہیں ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ہم کو مر کر کے آخرت کا راستہ سدھارنا ہے، آخرت میں جاننا ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے عملوں کا حساب دینا ہے. تو اس مناسبت سے انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اس کے اندر یہ بتلایا کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، حج میں آئے ہوئے ہو، اللہ کا ایک فریضہ ہے جس کو ادا کر رہے ہو، تو اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، خوف پیدا کرو. یہ صرف حج ایک ظاہری عمل نہیں ہے، یہ حج یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، ایک رسم کی ادائیگی نہیں ہے کہ احرام پہن لیے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چلے آئے، اور آ کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا، سعی بین صفا والمروہ کر لیا، آب زمزم پی لیا، حلق کرا لیا، اور آ کر کے عرفہ میں پہنچ گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہو. تو یہ رسم کی ادائیگی نہیں ہے، اس کا اثر تمہارے دلوں پر بھی پڑنا چاہیے. جو خواہشات نفس ہیں اس کو مارنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. جو تمہارے اندر دین سے ہٹ کر کے، اسلام سے ہٹ کر کے، تقوی سے ہٹ کر کے جو تمہارے اندر خیالات ہیں، تمہارے جذبات ہیں، ان کو دفن کر دو، ان کو ختم کر دو. اسی لیے تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کسی کا مال لے لیا ہے اس کو ہڑپ نہ جاؤ، اس کی ادائیگی کرو، جس کے جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو ادا کرو. تو یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. تمہارے رب کا جب خوف تمہارے دلوں میں ہو جائے گا تو ان ساری چیزوں سے تم دور ہو جاؤ گے، ساری چیزوں سے ہٹ جاؤ گے، تمہارے اعمال پاک صاف ہو جائیں گے. اسی لیے سب سے پہلی آیت جو پڑھی انہوں نے تقوی کی تعلیم دی.
اور تقوی کی تعلیم دینے کے بعد پھر جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اسلام جس کے لیے پوری دنیا میں تمام مذاہب میں جس کے لیے ممتاز ہے، اور جس کے ہاں ایسی کوئی ایسا کوئی واضح عقیدہ اور واضح تصور، واضح خیال نہیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسلام اس معاملے میں ممتاز ہے، اسلام ہی توحید کو لے کر کے دنیا میں آیا ہوا ہے اور سارے لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہا ہے۔ لوگ وہاں کیوں گئے حج کرنے کے لیے؟ توحید ہی کے لیے گئے ہیں۔ آج ہی اپنے حج سے گھر سے جب نکلتا ہے تو یہیں سے اپنی نیت کو پاک صاف کر لیتا ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک چلے جائیے، کہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کا تصور، دوسرے کا خیال نہیں آتا ہے۔ جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو یہاں بھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھتا ہے، اور یہیں سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور پورے راستے میں ذکر الہی میں لگا رہتا ہے۔ اور جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو احرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے علائق سے، دنیا کے تعلقات سے وہ بالکل الگ تھلگ ہو چکا ہے، اب اس اللہ کے لیے ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہے قیامت کا کہ قیامت میں جائیں گے، مریں گے، ایک کفن ہی تو لے کے جانا ہے، اور کیا لے کے جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کے کوئی جائے گا، کچھ بھی لے کر کے کوئی نہیں جائے گا۔ تو حاجی کو اسی لیے یہ حج میں احرام پہننے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک چادر پہن لیتا ہے نیچے بشکل ازار، اور ایک چادر وہ اوپر سے اوڑھ لیتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں، بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، تمام چیزوں میں تنہا یکتا ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، تعریف اور نعمت سب تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے ہی واسطے، کسی غیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تعریف تیری ہی ہے، اور نعمت سب جتنی عطا کر رہا ہے ساری نعمتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں، چاہے ہماری پیدائش ہو، چاہے یہ زمین ہو، چاہے سورج اور چاند کی روشنی ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، ہوا ہو، پانی ہو، جتنی چیزیں ہیں، غرضے کہ کہاں تک ہم گنائیں، ساری نعمتیں تیری عطا کی ہوئی ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اسی چیز پر محترم جناب ڈاکٹر علی عبدالرحمن امام حرم نبوی نے اسی پر زور دیا کہ لوگوں توحید کو اپناؤ، توحید ہی اصل دین ہے، توحید ہی اصل عبادت ہے، توحید ہی اصل ایمان اسلام ہے، اور اس کے ساتھ شرک سے انہوں نے کہا کہ شرک سے بیزار رہو، شرک سے دور رہو، کیونکہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا وہ جرم ہے۔ اور اس کے متعلق انہوں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، غور کیجئے قرآن کا انداز، اللہ رب العالمین کا کلام کتنا بلیغ ہے، کس طرح سے شرک کی برائی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ذرہ برابر شرک کیا، کوئی بھی کسی انداز سے بھی شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا، آسمان سے نیچے گرا، بہت بلندی پر تھا، اونچائی پر تھا، بہت اونچائی پر، ہزاروں میل کی اونچائی پر تھا، لاکھوں کلومیٹر کی اونچائی پر تھا، لیکن وہاں سے گر گیا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو چڑیا اس کے اچک لے رہی ہے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو اڑا کر لے جا رہی ہے دور دراز جگہوں میں۔ اگر توحید سے ہٹ گئے اور شرک پر آ گئے
तब चिड़िया उचकती है। ये चिड़िया कौन है? जिन है। ये उचकने वाले शयातीन हैं, ये ठग लोग हैं, अकीदा पर डाके डालते हैं, अकीदे को बर्बाद करते हैं, ये उचक ले जाते हैं। या हवा तुमको उड़ा के बहुत दूर ले जाती है, जैसे हवा किसी को उड़ा करके हजारों मील दूर ले जा करके डाल दे, ऐसे ही समझ लो कि उड़ा करके ये जिन, ये शयातीन, ये भूत और ये ईमान के लुटेरे, ये ईमान के डाकू तुमको उठा कर ले जा करके मालूम नहीं किस समुंदर में, किस दरिया में, किस जंगल में फेंक देंगे। तो क्या कहा अल्लाह ने? वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, गोया कि वह आसमान से नीचे गिर पड़ा। फतख्तफहु तैरु औ तहवी बिहुई फी मकानिन सही। यह तालीम है कि एक तरफ तौहीद को मजबूती से पकड़े रहो और दूसरे तरफ शिर्क की बुराई को समझो। इस पर उन्होंने खासा जोर दे करके समझाया, सारे हाजियों को यही पैगाम दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, यानी उनके खुतबे से हटकर इसकी तशरीह करते हुए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आमाल में कोताहियाँ हैं, आमाल में खराबियाँ हैं, तो अल्लाह ताला बख्श सकता है। उसकी बख्शिश बहुत वसी है, बहुत कुशादा है। आमाल में कोताहियाँ हैं, यानी कहीं आदमी झूठ बोल देता है, कभी आदमी गीबत कर देता है, कभी आदमी शराब पी लेता है, कहीं कुछ इस तरह के हरकतें कर देता है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन शिर्क को हरगिज़ वो माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए तौहीद पर मजबूती से कारबंद रहना चाहिए, तौहीद को मजबूती से थामे रहना चाहिए और तौहीद को समझ करके उस पर डटे रहना चाहिए। उसे एक बाल के बराबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। वरना अगर तौहीद से हट गए, चाहे जितना भी काम कर डालो, नेक काम अपने हिसाब से समझ बूझ कर डालो, सदका कर लो, खैरात कर डालो और नमाजें पढ़ डालो, तो सब रहेगा, सब बेकार हो जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह गाशिया, जिसको आप लोग बराबर पढ़ते रहते हैं और जुमा की नमाज में भी सुनते रहते हैं, पता नहीं कभी उसके माने पर गौर किया कि नहीं गौर किया। फरमाया अल्लाह ने, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास ढांपने वाले की खबर आई? क़यामत आएगी, सबको ढांप लेगी, लपेट लेगी। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे, रुसवा होंगे, सियाह होंगे। आमिलतुम नासिबा, बहुत से अमल करने वाले थके हुए होंगे, अमल करते करते थक चुके होंगे, रात भर इबादतें कर रहे हैं, रात भर नमाजें पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में मुनाजात में लगे हुए हैं, सदका खैरात करने वाले सदका व खैरात कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा? तस्ला नारुन हामिया, डाल दिए जाएंगे गरम गरम आग के अंदर, खौलती आग के अंदर। क्यों? उनका ईमान नहीं सही होगा, तौहीद पर कायम नहीं होंगे, इसलिए उठा करके ऐसे सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ और आप लोगों के ज़हन नशी ये बात करा रहा हूँ कि तौहीद में पुख्ता रहो, तौहीद को कामिल तरीके से समझो और उस पर कारबंद रहो। वरना अगर तौहीद में गड़बड़ी है, चाहे जितनी मेहनत, चाहे जितनी मशक्क़त कर डालो, तो उस रायगा चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो इस पर इमाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि तौहीद पर कायम रहो और शिर्क से बेजार रहो, शिर्क से दूर रहो। और उसके बाद उन्होंने और जोर दे करके सब्र की तलकीन की कि आप लोग सब्र को अपनाइए, सब्र पर कायम रहिए। इसलिए कि जहाँ ये हज का अमल बहुत मशक्क़त भरा हुआ अमल होता, बड़ा मशक्क़त भरा हुआ अमल होता है, वहीं हज के अलावा भी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे मौक़े आते हैं, ऐसे मामलात सामने आ जाते हैं कि आदमी उसमें निहायत परेशान हो जाता है, ज़हनी तौर से उलझन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में पड़ जाता है।
تو اگر آدمی صبر کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کا میرے تعلق سے ہی فیصلہ ہے، یا عمل یہ جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح کا ذہن اگر رہے، صبر کرے، تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو رائیگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی ہی سنہری باتیں اور بڑا ہی سنہرا پیغام امام مسجد نبوی شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی نے حاضریوں کو دیا، اور ان کا یہ خطبہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا۔ اتنا بلیغ، اتنا عمدہ خطبہ لوگ کانوں سے سنتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ شرک کرنے والے وہی شرک، قبر پوجنے والے وہی قبر کی پجائی، اور بدعت کرنے والے وہی بدعت کا کام، جھوٹ بولنے والے وہی جھوٹ کا کام، ڈنڈی مارنے والے وہی ڈنڈی، اور اسی طرح سے ٹھگی بےمانی کرنے والے وہی بےمانی، دوسروں کا حق حقوق غصب کر کے کھانے والے ان کے دل پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں عام دنوں میں بھی، اور حج کے موقع سے نشر کیا گیا ہے، اس کو اپنے دلوں میں اور اپنے ذہن میں اتارنا چاہیے، بیٹھانا چاہیے، اور اس پیغام کو ہر آدمی دوسرے تک پہنچائے۔